الزام دھرتے تھے وہ یہ تھا کہ یہود یہ بات کہتے تھے کہ دیکھیے آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام پہلی کتابوں کے اندر حلت و حرمت کے جو معاملات ہیں اس کو تسلیم کرتا، اب ہماری کتاب کے اندر تو بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں اور آپ لوگوں کے ہاں حلال ہیں، تو آپ کیسے پہلی کتابوں کو مانتے ہیں؟ اگر آپ ایک نئی بات کرتے ہیں اور تورات دوسری بات کرتی ہے اور حلت و حرمت کے جانوروں کے حوالے سے جو معاملات ہیں یہ تو بات سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ اور وہ مثال ایک دیتے تھے کہ حضرت اسرائیل جو در حقیقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یہ لقب ہے کہ اللہ کا بندے عبداللہ کے معنی کے اندر، اب انہوں نے ایک چیز اپنی وجہ سے کسی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی اور وہ تھا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ انہیں بہت زیادہ پسند تھا، کسی بیماری کی بنا پر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر مجھے تندرست کر دے گا تو یہ محبوب ترین چیز جو ہے وہ میں چھوڑ دوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا بھی تھا کہ انہیں ارک النساء جیسے گینٹیا کی بیماری کہتے ہیں یا کچھ اور بیماریاں، اور اس کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ اہم ممکن ہے کہ طبی اعتبار سے حکما نے اور اطباء نے اور اسپیشلسٹ لوگوں نے منع کر دیا اور انہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہو، دو باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے بعض تفاسیر کے اندر کہ بعض اوقات آدمی حلت و حرمت کی وجہ سے نہیں، اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے کسی چیز کو ناپسند کرتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، حالانکہ چیز حلال ہوتی ہے، چاہے تو کھا سکتا ہے چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی، یعنی گوہ ایک جانور ہے، عربی زبان کے اندر جیسے ضب کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اکل الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یأکل، یعنی گوہ اس کا گوشت اور اس کا کھانا بنا ہوا آپ کے دسترخوان مبارک پر صحابہ اکرام نے آپ کی موجودگی کے اندر کھایا اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کھانا بنیادی طور پر اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کے اندر خود بخود یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی کہ میں یہ کھانا کھاؤں، نہ اللہ کی طرف سے منع تھا نہ خود انہوں نے منع کی، لیکن طبیعت اور مزاج کی وجہ سے، پسند، ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اور آپ دیکھیے کہ بے شمار آدمی اپنی طبیعت کے اعتبار سے کئی پھل نہیں کھاتے، بے شمار لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے ارد گرد رہتے ہوئے گوشت، مچھلی اور دودھ کا استعمال نہیں کرتے، اور بے شمار لوگ اچھے بھلے لوگ بعض سبزیوں کا نام سنتے ہی ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کبھی کھاتے بھی نہیں۔ تو المختصر یہ دو تین وجوہات جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو یہود کے جد امجد تھے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ اگر مسلمانوں کے ہاں وہ حلال ہیں تو تورات کے اندر بھی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر بھی بنیادی طور پر وہ حلال تھی، لیکن کسی خاص ریزن کی وجہ سے، بیماری ہو، پسند ناپسند ہو یا نظر کی وجہ سے اگر انہوں نے چھوڑ دی تھی تو پھر ایک اور بات ہے۔ تو دیکھیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
اللہ نے کہہ دیا کہ جنت چاہتے ہو تو اپنا مال، جان اور اپنے جذبات کی، خیالات کی، احساسات کی قربانی جب تک نہیں کرو گے اللہ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہوتی۔ بر کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ ترین نیکی اور حصول جنت ہے۔ روایت کے اندر آتا کہ ابو طلحہ انصاری کا ایک باغ تھا، ہا اس کا نام، بیر ہا۔ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے ہا، وہ مجھے اپنی جائیداد میں بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پانی کے خوبصورت اور بہترین اور میٹھے ذائقے کی بنا پر کبھی کبھار باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیتے، بہت ہی پسند فرماتے تھے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ وہی باغ جو آپ کو بھی بڑا پسند ہے، جس کا پانی آپ کے دل کو بھی بڑا بھاتا ہے، میں اسے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا چاہتا ہوں، لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ عام مسلمانوں میں بانٹنے کی بجائے ہم آپ کے غریب رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیتے۔ پھر نبی کریم، یہ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد بھائیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دی۔ تو المختصر اسلام یہ بات کہتا ہے کہ مال، اس کی محبت بہت زیادہ، اور یہاں بالخصوص یہود کو یہ بات بتانی ہے کہ سود خورو، غلط کام کرنے والوں، اور پچھلی آیات مبارکہ کے اندر دیکھا کہ امیین کا مال کھانا، خواہ کتنا ہی ظلم کے ساتھ ہو، استبداد کے ساتھ ہو، زیادتی کے ساتھ ہو، وہ جائز سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی، کسی کا مال کھانا اور ہتھیانا، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اپنا کمایا ہوا مال، اپنے خون پسینے کی کمائی صرف اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، جب تک یہ نہ ہوگا کہ اللہ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء، اور کوئی بھی اگر چیز تم خرچ کرتے ہو، خواہ مال ہو، جان ہو، وقت ہو، علم ہو، اور اپنی اسکل اور صلاحیت ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل اور یہود پر حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، ہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات اپنے اوپر حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات تو آئی نہیں، تورات تو آئی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کے درمیان بے شمار فاصلے ہیں۔ یہ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پر جو وجوہات ہم نے بتائی ہیں اس کی بنا پر نہیں کھاتے تھے۔ ہاں، قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، لے آؤ تورات، پڑھو، بتا دو اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، کیوں جھوٹ بکتے ہو، غلط بات کرتے ہو، اپنے من کی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، اگر ایسا کرتے ہو، اگر پتہ چل جائے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہ بڑی زیادتی اور دھاندلی اور غلط بات ہے۔ قل صدق اللہ، اللہ سچ فرماتے ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمیہ، اس کی پیروی کرو جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور یہ جو آج بتوں کے پجاری، یہ 360 بت جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات کے ساتھ، ان کی ملت حنیفہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تم کیوں نماز پڑھتے ہو، بیت المقدس کی طرف کیوں نہیں پڑھتے، ہوش کے ناخن لو، بیت اللہ پہلے بنا ہے یا بیت المقدس پہلے بنا ہے؟ یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ، اور اس کے بعد پوچھا گیا تو فرمایا بیت المقدس، اور یہ اس کے 40 برس بعد بنی ہے۔ یعنی پہلے بننے والی زیادہ عزت و احترام کی مالک ہے، جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے تحت بنائی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر اللہ کا جو ہے، جو مکہ کے اندر تھا، وہ یہی ہے۔ وہدی للعالمین،
اور پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا مرکز ہے، محور ہے اور منبع ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فی آیات بینات، اللہ کی نشانی۔ ایک کا ذکر کر دیا مقام ابراہیم کے، ابراہیم علیہ السلام کو تو تم جانتے ہو، اور آیات بینات کے اندر حضرت ہاجرہ کا در پردہ ذکر کر دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، صفا مروہ کا ذکر کر دیا، مینا کا ذکر کر دیا کہ وہ ساری باتیں تم جانتے ہی ہو، دو چار نشانیاں تمہیں بھی پتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ اپنے بیٹے کے پانی کے لیے کس طریقے سے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، اور اللہ نے اس کی ادا کو کچھ اس قدر پسند کیا کہ مسلمانوں کو بھی یہ بات کہہ دی کہ تمہارا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جس طریقے سے تم مائی ہاجرہ کی طرح تم میلین الاخضرین، دو سبز ستونوں کے درمیان دوڑو گے نہیں۔ اور مقام ابراہیم تو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھ چکے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پہلے تو یہ بیت اللہ کے بالکل قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگوں کو طواف کرنے کے اندر دقت ہو رہی ہے تو اس کو بہت پیچھے کر دیا، تاکہ طواف والے جو ہیں وہ اپنی عبادات کے اندر کسی قسم کا خلل محسوس نہ کریں اور ان کے بہاؤ کے اندر کوئی کمی نہ آ رہے، اسی کی طرف اللہ وحدہ لا شریک اشارہ فرما رہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اگر کسی انسان کے باپ کا قاتل قتل کرنے کے بعد بیت اللہ کے اندر چلا گیا، بیت اللہ کے اندر ہے نا، تو کوئی کچھ نہیں کہے، پکڑے گا بھی نہیں، وہ باہر دروازے پہ بیٹھا رہے گا، گات لگا کے بیٹھا رہے گا کہ جب آئے گا میرے باپ کا قاتل، میرا دشمن، پھر دبوچیں گے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کی اس قدر عظمت تھی کہ اس زمانے کے مشرک اور کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور اگر مکے کے رہنے والا یہ بات کہہ دیتا کہ میں حرم والا ہوں تو بڑے ہوئے ہاتھ رک جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ اسی کی طرف اتنا بڑا امن کی جگہ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ جگہ بنی ہے اللہ نے اسے امن والی اور حرم والی جگہ بنایا ہے۔ ہاں میرے لیے آج کے دن تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی آزادی، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کا جانور شکار کیا جائے، نہ اس کے اندر کسی کا قتل کیا جائے، نہ اس کی گھاس کاٹی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یعنی اس کے اندر جانور تک بھی، شکاری جانور تک کو بھی پناہ دے دی، درختوں تک کو بھی محفوظ کر دیا، گھاس تک کی حفاظت کر دی، دشمن تک کا بھی خیال رکھ لیا۔ قرآن کریم بھی اسی کی طرف اشارہ کر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ معمولی گھر نہیں ہے، اس گھر کا چکر لگانا اور طواف کرنا اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جانا تو شرط ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو، اور وقت بھی ہو، اور ذرائع آمد و رفت بھی میسر ہوں، تو تمہیں آنا پڑے گا، میرے گھر کا طواف کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایک مسلمان تمام تر ذرائع اور وسائل کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مرے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہوگا لیکن اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا ایک دفعہ اس کی زیارت ہو جائے، اس کے گھر کا ایک چکر لگ جائے، اور وہاں جو مناسک ہیں وہ ادا ہو جائیں، اور پھر یہ ہر مسلمان پر نہیں لیکن ہر اس مسلمان پر لازم ہے کہ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے مال کی فراوانی دی ہو، صحت و تندرستی دی ہو، اور آمد و رفت کے ذرائع اس شخص کو میسر ہوں۔ ومن کفرا، اور جو طاقت کے باوجود نہیں جاتا، اس بات کا انکار کرتا ہے کہ لاکھوں روپے میں اس کام پر کیوں خرچ کروں، کہ اللہ کے گھر کی طرف کیوں جاؤں، یہاں بیٹھ کر بھی میں عبادت کر سکتا ہوں، اللہ کر سکتا ہوں، یا وہی روپیہ میں یہاں خرچ کر لوں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی باتیں ہمیں مت بتانا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے جہان بنایا ہے، اللہ ہی جہانوں کا مالک ہے، اور تمہاری اس طرح کی بے احتیاطی اور بے ترتیبی جو ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم تو بے نیاز ہیں۔ اگر تم نیکی کرتے ہو تو تمہارا اپنا بھلا ہے، اگر نیکی سے دور بھاگتے ہو تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت اور بار بار اپنے گھر کی زیارت کا موقع عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔